میری نعمتیں گن تو صحیح، مع ذلک اس کے باوجود کہ میرے پکارنے پر تو نہیں آتا، ان سالتنی اعطیتک، تو جب ہاتھ اٹھاتا ہے میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ وعمل الصالحات، یہ شرط لگی تو ایمان والے ناکام، کون سی ناکامی؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ سے ہو کر جنت میں جائیں گے۔ وتواصوا بالحق، تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، یہ شرط اس امت پہ لگی ہے، پہلوں پہ نہیں تھی، اس امت پر ہے۔ کیوں کہ یہ آخری نبی کی آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو پوری دنیا کے انسان، ان میں جیسے صحت بگڑتی ہے ایسے ہی اخلاق بگڑتے ہیں، ایسے ہی ایمان بگڑتا ہے، ایسے ہی کردار بگڑتا ہے۔ تو صحت کو بنانے کے لیے طبیب، ڈاکٹر، میڈیکل کی محنت ہے، انسان کے اخلاق بگڑ جائیں بنانے کے لیے، ایمان بگڑ جائے بنانے کے لیے، کردار بگڑ جائے بنانے کے لیے، یہ دعوت کا کام ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ اللہ نے سمت پہ فرض کیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ تیسری شرط لگانے سے ایمان والے، عمل والے بھی ناکام، وتواصوا بالحق، یہ تمہارا امتیازی کام ہے۔ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين۔ اے میرے نبی تو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں۔ صرف تیرا ہے یا کسی اور کا بھی ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، تو کہ میرا بھی یہی کام ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں، اور جو میری شجاباد والی امت ہے، اور میرے ایران، توران، ہند، سندھ، افغانستان اور ترکی اور امریکہ اور یورپ اور ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا میں جتنے کلمہ پڑھنے والے میری امت میں شامل ہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اس کا کام بھی دعوت ہے، اس کا کام بھی تبلیغ ہے۔ یہ تیسری شرط لگانے سے عمل والے بھی۔ میری نظر آزاد نہیں ہے، اوپر کمپیوٹر ہے، ہر نظر لکھی جا رہی، میں نے کیا پہنا یہ لکھا گیا، میں نے کیا کھایا یہ لکھا گیا، میں کیا بولا، میں کدھر گیا، میں نے کیسے کمایا، میں کیسے بیٹھا، میرے جذبے کیسے، میرے خیال کیسے، میرے جذبات کیسے، اس سب پر میرے اللہ کی نظر ہے۔ پھر ایک دن اللہ ساری کائنات کو موت دے گا اور ہر چیز کو مٹا دے گا۔ اذا السماء انفطرت، اذا الشمس قورت، سورج کی موت، واذا النجوم انکدرت، ستارے، واذا الجبال سیرت، پہاڑ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے وحشی درندے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر، یہ سب پر اللہ موت طاری کر رہا ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ یہ آیات اللہ کی قسم، ہر آیت ایک دھماکہ ہے، دھماکہ، ایک ایٹمی دھماکے کی طرف پھٹتی ہے کہ وہ کیا دن ہوگا جب آسمان پھٹے گا، وہ کیا دن ہوگا جب سورج اندھا ہو جائے گا۔ اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سيرت، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، واذا البحار سجرت، واذا النفوس زوجت، واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، واذا الصحف نشرت، واذا السماء كشطت، واذا الجحيم سعرت، واذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ یہ ساری آیات اس ظالم انسان کا انجام بتا رہی ہیں، جسے نہ آج چلنے کا ہوش ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے، نہ گفتار کا ہوش ہے، نہ رفتار کا ہوش ہے، اپنی ذات کو اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے اپنا خالق
خود ہے، اپنے آپ کو اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے اپنا مالک خود ہے، اللہ سے ایسے ٹکراتا ہے جیسے اللہ کے ہمسر برابر اور ٹکر کا ہے، اللہ اس کو ایسے سامنے غراتا ہے جیسے موت اس کا شکار نہ کر سکی، جیسے یہ فرشتوں سے بچ جائے گا، جیسے یہ جہنم کو بجھا دے گا، جیسے اسے جنت نے اس کا ٹھیکہ لے لیا ہو۔ میرے بھائیو، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، مجھے غافل نہ سمجھنا، میں دیکھتا ہوں کون کیا کرتا ہے۔ گھنگرو چھنکا، اس نے دیکھا، جام چھلکا، اس نے دیکھا، آنسو ٹپکا، اس نے دیکھا، کان گانے پہ لگے، اس نے دیکھا، کان قرآن پہ لگے، اس نے دیکھا، کپڑے اتار کے ناچنے والی ناچی، اس نے دیکھا، رات کی تنہائی میں تہجد میں رونے والا، اس نے دیکھا، چوری کرنے والا، اس کی نظر میں، تہجد میں تڑپنے والا، اس کی نظر میں، ترازو صحیح تولنے والا، اس کی آنکھوں کے سامنے، اور ڈنڈی مارنے والا، اس کی آنکھوں کے سامنے، غلط پیپر بنا کر لوگوں کو دھوکے دینے والا، فراڈ کرنے والا، اس کے سامنے، ظالم بھی سامنے، مظلوم بھی سامنے۔ یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، کھرے کھوٹے کو پرکھا جا رہا ہے۔ لیحق الحق ویبطل الباطل، حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے۔ لیحیی من حی عن بینہ ویہلک من ہلک عن بینہ۔ ہاں، حق والے کو پتہ چلے میں ایمان پر ہوں، میں سلامتی والے راستے پر ہوں، اور ہلاک ہونے والے کو پتہ چلے کہ میری راہیں غلط تھیں، میں آنکھیں بند کر کے چلتا رہا اور میں نے کسی کے نہ سنی۔ لہذا ناکامی اندھیرے میں نہیں آئے گی، کامیابی اندھیرے میں نہیں آئے گی۔ چلنے والے کو پتہ ہے یہ راہیں کدھر کو جاتی ہیں۔ ایک آدمی نے ایک گشت میں بڑی بحث کی ہمارے ساتھ، بڑی بحث کی، پھر الگ ہو کر کہنے لگا تم سچے ہو، ہم جھوٹے ہیں، تمہاری مانے تو یہ ساری لذتیں ہم سے چھوٹتی ہیں اور ہم ابھی ان لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کہ یہ تو اپنے دل کو بہانا، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ہم بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ورنہ ہمیں پتہ ہے تم سچے ہو، ہم جھوٹے ہیں، لیکن ہم اپنی لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم ابھی اپنی لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اور کب کسی کی لذتیں سلامت رہیں، کیا ٹوٹ نہ گئیں، کیا مٹ نہ گئیں، کیا موت نے اندھیرے میں دھکا نہ دے دیا، کیا منو مٹی کے نیچے سلا نہ دیا، کیا اولاد نے قبرستان کی راہیں نہ بھولا دی، باپ کی قبر بھی بھول گئے، چلو دادے پر دادے کی قبر بھولتے۔ میں ایک قبرستان میں ایک آدمی سے کہہ رہا ہوں میں آپ کے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے لے چلو۔ دادا نہیں، پردادا نہیں، باپ اور بیٹا، پلوٹھی دا پتر۔ میں کہا میں نے پیو دی قبر تے لے جا، میں فاتحہ پڑھنا ہے، تو مجھے لے کر چلا، کہنے لگا یہ ہے ابا کی قبر۔ میں ہاتھ اٹھانے لگا تو دوسرے نے کہا یہ نہیں ہے تیرے باپ کی قبر کا۔ اچھا تو کدھر ہے؟ ادھر ہی تو تھی کہیں۔ اس نے مجھے 4 قبریں پھرائیں، اللہ کی قسم وہ باپ کی قبر نہ پہچان سکا۔ ہاں علی پیو دا کفن ہی میلا کوئی نہ ہوئے اسی قبر تے پتر نو پتہ ہی کوئی نہیں میرے پیو دی قبر کتھے ہے۔ یہ اس اولاد کا انجام ہے جس کی خاطر اللہ سے ٹکر، رسول سے ٹکر، جنت بھلائی، جہنم کے انگاروں کو خریدا، قبر کے اندھیروں کو خریدا۔ اپنی لذتوں کا یہ انجام ہے کہ قبر نے جھٹکا دیا، زبان پہ کیڑے پڑے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، اسی زبان کے چسکے پہ مرنے والا۔ میرے نبی نے کہا 6 میل لمبی زبان ہوگی۔ ہے زبان کے ایک چھالا پڑ جائے نہ کھانا کھایا جاتا ہے، نہ پانی پیا جاتا ہے، نہ نیند آتی ہے۔ یہ زبان ہونٹوں کے اندر، دانتوں کے پیچھے ہے، اور اس پہ ایک چھالا پڑ جائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ جب یہ منہ سے نکل کر 6 میل لمبی زبان ہوگی اور اس پر سانپ بھی چلیں اور بچھو بھی ڈسیں اور جہنم کی آگ بھی اسے جلائے، اس کا کیا حال ہوگا؟ 6 میل لمبی زبان کا اب زبان کے چسکے پورے کر۔ تو نے کہا شراب کا بھی چسکا، گالی کا بھی چسکا، جھوٹ کا بھی چسکا، غیبت کا بھی چسکا، برائی کا بھی چسکا، اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا بھی چسکا، لوگوں کو بے عزت کرنے کا بھی چسکا۔ آج اس کا بدلہ کیا ملا؟ 6 میل لمبی زبان ہے۔ ہائے ہائے
وہ اس 1 انچ کی زبان پہ چھالا پڑ جائے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں. 6 میل لمبی زبان پہ سانپ نے کاٹا تو کیا ہوگا؟ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ جاہل نہیں ہے، اللہ کمزور نہیں ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی ہے. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، ان القوة للہ جميعا، ان العزت للہ، قل ان الامر كله للہ، الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. للہ الامر من قبل ومن بعد. اے دنیا کے انسانوں، شہنشاہ اللہ ہے.